بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ذکر کرنے والے ہیں اور ڈسکس کرنے والے ہیں ان قبائل کی تاریخ کے بارے میں جو کہ آگے بڑھتے ہوئے کچھ عرصے کے بعد خلافت عثمانیہ کی بنیاد بنے۔ لہٰذا ان قبائل کی تاریخ اور ان کی ابتدا کس طرح سے ہوئی، کس طرح سے انہوں نے عروج حاصل کیا اور کس طرح سے ان کے جو تعلقات ہیں وہ مسلم ریاست کے ساتھ قائم ہوئے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خلافت عثمانیہ ایک عظیم سلطنت بن گئی، اسی ٹاپک پر آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں۔ لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور اگر آپ مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں اسلامک ہسٹری کے بارے میں تو آپ اس چینل کی پلے لسٹ پر جا کر چیک کر سکتے ہیں۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب، جس کا موضوع ہے وہ خانہ بدوش قبائل اور ان کی ہسٹری جو کہ آگے جا کر خلافت عثمانیہ کی بنیاد بنے۔ اگر قوم کا ایک گروہ اتراک جو کہ خانہ بدوشی کی زندگی گزار رہا تھا اور مشرقی ایشیا اور وسطی ایشیا کے علاقوں میں خانہ بدوشی کرتے ہوئے ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کرتا تھا، لیکن اس قبیلے کے جو لوگ تھے وہ فطری طور پر بہت ہی قوی اور بہادر تھے اور مغربی ایشیا اور مشرقی یورپ کی آبادیوں پر لوٹ مار بھی کرتے تھے۔ اس لیے لوگ ان سے کافی خائف تھے۔ جس علاقے پر بھی یہ ان کا گزر ہوتا آبادی ان سے خوف زدہ ہو جاتی، کیونکہ یہ فطری طور پر بہادر اور جوشیلے لوگ تھے۔ انہی خانہ بدوش قبائل نے 600 عیسوی میں ایک عظیم سلطنت قائم کر لی جو کہ منگولیا اور چین کی شمالی سرحد سے لے کر بحر اسود تک پھیلی ہوئی تھی۔ یہ سلطنت 2 حصوں پر مشتمل تھی، ایک شمالی ترکی حکومت اور ایک مغربی ترکی حکومت۔ اگر بات کی جائے عباسی خلفاء کی تو ولید بن عبد الملک کے دور میں قتیبہ بن مسلم نے ترکی کے کئی علاقے فرغانہ اور کاشغر وغیرہ فتح کر لیے تھے، وہاں اسلامی حکومت قائم کر لی تھی۔ ترک اگرچہ اسلام سے متاثر ضرور ہوئے تھے لیکن وہ ابھی تک اپنے آبائی مذہب پر قائم تھے۔ ترکوں کا خیال تھا کہ وہ بتوں کی بیعت کرے گا جو بھی وہ ہلاک ہو جائے گا، مگر قتیبہ نے جب بت خانہ کو آگ لگوائی اور اسے کچھ بھی نہ ہوا تو اس واقعے کا ترکوں پر بہت اثر ہوا اور وہ آہستہ آہستہ مسلمان ہونا شروع ہو گئے۔ اور حضرت عمر بن عبد العزیز کے زمانے میں جو ترک بادشاہ تھے وہ بھی ہلکا بگوش اسلام ہو گئے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ 105 ہجری میں خلیفہ ہشام کے عہد میں سمرقند اور بخارا تک کے جو ترک افراد تھے وہ اسلام میں داخل ہو گئے، اور خلافت عباسیہ نے ترکوں کو بڑا ویلکم کیا اور جو ترک افراد تھے ان کو اپنی فوج میں بھی شامل کرنا شروع کر دیا۔ اور خاص طور پر خلیفہ منصور جو کہ عباسی خلیفہ تھا، اس نے ترکوں کو فوج میں باقاعدہ طور پر بھرتی کیا تھا۔ اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ترک افراد تھے، ترک سپہ سالار تھے، وہ پوری حکومت پر، پوری خلافت عباسیہ پر چھا گئے اور خلیفہ جو تھا وہ صرف برائے نام رہ گیا۔ لیکن بغداد پر ترکوں کے اثر رسوخ کو ختم کرنے کے لیے خلیفہ مصطفیٰ باللہ کے دور میں آل بویہ کا جو سربراہ تھا احمد بن بویہ، اس نے ان ترکوں کو اسلامی جو سلطنت تھی اس سے بے دخل کر دیا۔ اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پھر وہی ہوا کہ جو خلیفہ تھا وہ پہلے کی طرح ہی صرف برائے نام رہ گیا اور پوری عباسی سلطنت پر آل بویہ کی حکومت چھا گئی اور خلیفہ پر مختلف قسم کے ظلم و ستم ہونے لگے۔ اور پھر آل بویہ کی قوت کو توڑنے کے لیے تغرل بیگ سلجوقی ترک کو دعوت دی گئی اور اس نے آل بویہ کی سلطنت کو بھی ختم کر دیا۔ اور پھر یہ سلجوقی حکمران عباسی خلیفہ کا دست و بازو رہے جب تک کہ ہلاکو خان نے بغداد پر حملہ نہ کر دیا۔ اس طرف عباسی سلطنت ختم ہو رہی تھی، لیکن دوسری طرف جو ترک قبائل تھے وہ علاقے پر علاقے فتح کیے جا رہے تھے۔ اور ہلاکو خان کی موت کے بعد بغداد کی سرپرستی کے لیے کوئی اتنی مضبوط قوت موجود نہیں تھی، لہٰذا بآسانی جو ترک حکمران تھے انہوں نے بغداد پر بھی قبضہ کر لیا اور بغداد کے علاوہ مصر اور دیگر علاقوں کو فتح کرتے ہوئے ایک عظیم الشان سلطنت قائم کر لی جس کو خلافت آل عثمان کہا جاتا تھا، اور پھر اس کو عرف عام میں خلافت عثمانیہ کے نام سے جانا جانے لگا۔
ترک چونکہ فطری طور پر بہادر اور شجاع تھے اور نڈر تھے، اس لیے عربوں کے بعد وہی سب سے زیادہ حق رکھتے تھے کہ وہ یہ ساری سلطنت اور خلافت سنبھالے۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم بات کرنے والے ہیں آل عثمان اور چنگیز خان کے اولاد کے اختلافات کے بارے میں، اور جو خلافت عثمانیہ کے حکمران تھے ان کے مختصر تاریخ کے بارے میں۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے گی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔